جانوروں کا معاشرہ طاقت کے زور پر چلتا ہے اور انسانوں کا انصاف پر۔ اب یہ آپ فیصلہ خود کریں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں سے جب اقتدار چلا جائے تو ان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو میڈیکل کی کتاب میں بھی نہیں ملتی، اور باہر بھاگ جاتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں میں چوتھی دفعہ واپس آ کر دودھ کی نہریں بہا دوں گا۔ جس دیس میں مجرموں کا استقبال پھولوں اور ناروں سے ہو، وہاں کی مساجد سے ٹونٹیاں اور جوتیاں چوری ہونے پر تعجب کیوں؟ جس ملک میں 8 لاکھ پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر ملک چھوڑ کر چلے جائیں تو پیچھے فضل الرحمان ہی رہ جاتا ہے۔ جس قوم کے اساتذہ اپنے جائز حقوق کے لیے کئی روز سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہوں اور ان سے کوئی مذاکرات کرنے کو بھی تیار نہ ہو، اس قوم کا مستقبل کیا خاک روشن ہوگا؟ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، اور یہ بات آئین کے اندر انگریزی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، جبکہ کسی کا سیاست میں مقابلہ نہ کیا جا سکے تو اس پر غیر ملکی ایجنٹ یا غداری کا تمغہ سجا دیا جاتا ہے۔ بات کپڑے بیچنے کی ہوئی تھی، پگلا سارا ملک ہی بیچ کھا گیا۔ آپ اگر دبئی جائیں تو وہاں جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقتور دبئی کی ٹریفک سگنل ہے۔ زندہ انسان کی قدر اور زندہ انسان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر ہزاروں گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ جتنی ذمہ داری سے ہم الٹی جوتی سیدھی کرتے ہیں، اتنی ذمہ داری سے خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا ہی جنت بن سکتی ہے۔ جس عدالت کو اپنے دروازے کے سامنے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر 200 روپے میں فروخت ہو رہا ہو، اس عدالت سے انصاف کی توقع رکھنا فضول ہے۔ جس قوم کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہ ہو، ان کے حافظے کمزور، مزاج جذباتی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے چناؤ میں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں داخلہ پالیسی پر دھیان نہیں دیتے، بعد میں ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے۔